بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا محرم الحرام میں روزے رکھنا فرض ہے کیا، یا پھر 10 محرم کو جو روزے رکھے جاتے ہیں، 9-10 محرم یا پھر 10-11 محرم کو جو مسلمان یوم عاشورہ کو روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اگر روزے رکھ رہے ہیں تو اس کی برکت کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم یہ روزے رکھیں۔ تو میں آج کی ویڈیو بالکل لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کامن ہے، کیونکہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی برکت، فضائل اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کا بیان سناتی ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس میں ہر ایک دن میں، یعنی اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ ایک دن جو ہے وہ ہے 10 محرم الحرام، یعنی اگر ہم اپنی توبہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اسی طرح وہ دوسروں کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی جو شخص رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے محرم الحرام میں، کیونکہ اس مہینے میں اس 10 تاریخ کی بہت برکت ہے۔ اور جس طرح اگر جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو وہ آدھی رات یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے، اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ یعنی محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے، یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کی دعائیں سنی ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں آپ کی اور نیکسٹ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، کیونکہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ محرم الحرام کی فضیلت، اینڈ دین اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کی میں آپ کو چند 2-3 وجوہات بتا دیتی ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ایسا کیا ہوا تھا جس کی بنا پر روزے رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جب سمندر میں اپنا عصا مارا تھا تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے اور فرعون جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے، اور یہ دن جو تھا وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اس دن بھی کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبولیت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ قبول ہوئی تھی، اور وہ دن بھی کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے تھے، یہ دن بھی جو تھا وہ کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوئی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو یہ جو مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام کو۔ یہ سارے کام جو ہوئے تھے بڑے بڑے یہ محرم الحرام کو ہوئے تھے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئے۔ تو دیکھیں کتنا فضیلت والا دن، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں پر کتنی رحمتیں عطا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت عطا کرے گا، تو اس لیے بہت زیادہ فضیلت ہے 10 محرم الحرام کی۔ آپ لازمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیے گا۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، وجہ پتہ ہوتی ہے، ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کی پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام عطا فرمائے تھے، یعنی بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائی تھی، جس کی بنا پہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی بہت زیادہ رحمتیں کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔